ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں پہلے واضح کر دوں کہ میں یہ میڈیا ٹاک اس لیے نہیں کر رہا کہ میں تحریک انصاف کو چھوڑ رہا ہوں۔ میں میڈیا ٹاک اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس وقت چاہتا ہوں میری ساری قوم سمجھے کہ میری طرح کا آدمی سیاست میں کیوں آیا اور اس نے یہ اتنی لمبی 27 سال کی سٹرگل کیوں کی، اور وہ اس کے خدشات کیا ہیں کہ یہ ملک میرا کس طرف جا رہا ہے۔ تو میں صرف اپنی قوم کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ میں 18 سال کا تھا جب میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھیلتے ہوئے انگلینڈ گیا۔ اس کے بعد میں نے وہاں 4 سال پڑھائی کی، اور اس کے بعد میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا گرمیوں میں انگلینڈ میں، اور سردیوں میں پاکستان ہوتا تھا یا پھر دنیا میں کرکٹ ٹور کرتا تھا۔ تو اس ٹائم پہ میں جو برطانیہ کا سارا سسٹم تھا اس طرح سمجھ آ گئی کہ وہاں کا سسٹم کیا ہے، اور پاکستان کا سسٹم مجھے پتا تھا، میں یہاں بڑا ہوا تھا۔ تو میرا جو تجربہ جو اس دوران جو میں نے وہاں ان کے سسٹم کو اندر سے دیکھا، یہ بہت بڑی وجہ میری پولیٹکس میں آنے کی وہ تھی۔ تو میں نے کیا دیکھا؟ میں نے یہ دیکھا کہ اس ملک کی جو سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہاں قانون کی حکمرانی تھی، انصاف تھا، رول آف لا تھا، اور میرا سارا جو برطانیہ کے پاکستانی تھے ان سے میری مسلسل ملاقاتیں رہتی تھی، کیونکہ وہ میں کرکٹ کھیلتا تھا، وہ کرکٹ میچ دیکھنے آتے تھے، جب میں میچز کھیلتا تھا جو پاکستانی انگلینڈ کے اندر تھے وہ میچز پہ آتے تھے، تو میرا انٹریکشن تھا ان سے۔ تو میں جو اوورسیز پاکستانی برطانیہ میں خاص طور پہ ان سے پھر میرا بڑا قریب انٹریکشن رہا۔ تو میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فائدہ کیا ہوتا ہے جب ایک ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، انصاف ہوتا ہے۔ وہ شروع ان کی کہانیاں یہ تھیں کہ وہ مزدوری کرنے جاتے تھے، کیونکہ برطانیہ میں مزدوروں کی کمی تھی، تو انہوں نے زیادہ مزدور دنیا میں سے اور ملکوں سے بھی بلائے، جس میں سے پاکستانی بھی گئے، مزدوری شروع کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک ایسا ملک جدھر انصاف کا نظام تھا، لیول پلینگ فیلڈ تھی، ان کو وہ پیسہ کماتے تھے، وہ پھر اس پیسے سے چھوٹی سی دکان کھول لیتے تھے، وہ کرتے کرتے وہ معاشرہ ان کو موقع دیتا تھا اوپر آنے کا۔ اور وہ کیوں دیتا تھا؟ کیونکہ جب ایک معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے وہ آپ کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے ٹیکس دیں، آپ قانون کے بیچ میں رہیں، وہ ملک آپ کو آزاد کر دیتا ہے، آپ جو مرضی کریں، کوئی آپ کو پوچھتا نہیں ہے، کوئی رات کو پولیس نہیں آپ کے گھروں میں گھس جاتی، کوئی رشوت آپ سے نہیں مانگتا، کوئی آپ نے اپنا کام کروانا ہے، پاسپورٹ بنوانا ہے، آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے، آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے آفیسز میں جس طرح رولتے ہیں بیچارے ہمارے لوگ۔ وہاں کوئی تھانے کچہری کی پالیٹکس نہیں ہے کہ بیچارہ غریب آدمی کبھی تھانے میں رول رہا ہے، کبھی کچہریوں میں رول رہا ہے، کبھی پٹواری سے رول رہا ہے، زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، اور سارا وقت ان بیچاروں کو سفارشیں چاہیے تھی۔ اس ملک کے اندر سب سے زیادہ جو پالیٹکس میں جو ہمارے ایم این ایز اور ایم پیز ہو، ان کا سب سے زیادہ کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی سفارش جا کے گورنمنٹ آفیسز میں جائے۔ وہاں کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہاں انصاف ہے۔ یہ سمجھنا ہے پاکستانیوں آپ نے، انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے حقوق دے کے، انصاف آپ کو طاقتور سے تحفظ دیتا ہے۔ کوئی بھی آفیشل بیٹھا ہو سرکاری آفس میں، اس کی مجال نہیں آپ کو ذلیل کرنے کی وہاں، کیونکہ وہاں انصاف کا نظام ہے، وہ عدالت میں جا سکتا ہے۔ کوئی اس کی مجال نہیں رشوت مانگنے کی، کیونکہ وہ اس کو عدالت میں جا کے کہہ سکتا ہے اس نے مجھ سے رشوت مانگی۔ کمزور کو طاقتور سے انصاف تحفظ دیتا ہے، اس طرح لوگ آزاد ہوتے ہیں۔ تو وہی پاکستانیوں کو میں نے آہستہ آہستہ دیکھا اوپر آتے ہوئے، ان کے بچے گورنمنٹ سکولوں میں گئے، مفت پڑھے، ان کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم ملی، ان کو میں نے دیکھا وہ اور آگے بڑھے، وہ ڈاکٹرز بنے، مزدوروں کے بچے۔ اور سوائے کئی علاقوں میں جو تھوڑی ریسزم تھی، عموماً یہ دیکھا کہ جو وہاں مزدور بھی گئے ان کو دیکھتے دیکھتے بچے آگے بڑھتے گئے،
बिजनेस शुरू की उन्होंने, बड़े काम किए। लेकिन जो भी यहाँ पाकिस्तानी जाते थे, जो मुझे अभी भी याद है, वो सारा वक्त तरसते थे कि मैंने एक दिन पाकिस्तान जाना है। वो पाकिस्तानी म्यूजिक सुनते थे, पाकिस्तानी फिल्में देखते थे, क्रिकेट मैच देखते थे, सारा वक्त याद करते थे पाकिस्तान कि जैसे ही हमने पैसा कमा लिया हम पाकिस्तान जाएंगे। अब उनके बच्चे वहां पढ़ जाते थे, बड़े हो जाते थे। जब बच्चे थोड़े बढ़ जाते थे, बड़े होते थे, वो फिर आप पाकिस्तान आने की कोशिश करते थे। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों हम आगे नहीं बढ़ रहे। वो आते थे पाकिस्तान, उनके बच्चे जब पाकिस्तान में बिजनेस काम शुरू करते थे, उनसे काम ही नहीं होता था। वो आदी थे कि वो सिस्टम में जाएं, वहां सिस्टम काम करता है, काम हो, वहां आपका जायज काम हो, आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते, आपको फौरी काम हो जाता है, कोई रुकावटें नहीं है। आप बिजनेस खोलना चाहें, आप मेहनत करें, आप वो बिजनेस कामयाब हो सकती है, नफा नुकसान होता है, लेकिन कोई रिश्वत नहीं मांगता, कोई आपसे आके इंस्पेक्टर नहीं आता, कोई यानी सरकारी ऑफिशियल आपको तंग नहीं कर सकते। यहां की उनको मुश्किल पड़ गई। वो थोड़ी देर आते थे, कोशिश करते थे, थोड़ी देर के बाद मुल्क से बाहर वापस रह ही नहीं सकते थे। करप्ट निजाम में एक वो निजाम जिधर इंसाफ नहीं है, वो नहीं गुजारा कर सकते थे। वो बेचारे माँ बाप वापस चले जाते थे इंग्लैंड। कईयों को मैं जानता हूं, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, मेहनत की, 15-20 साल सरमायाकारी, इतना सरमाया इकट्ठा करके पाकिस्तान आके बिजनेस खोली। वो इस निजाम में उनकी बिजनेस नहीं चलती थी, यहां रिश्वतें देनी पड़ती थी, यहां हर सिस्टम यानी सिस्टम मेरिट को इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इंसाफ नहीं है। और वो यहां तबाह हो के, मैंने देखा लोग यहां फ्रॉड हुए, उनसे हर जगह जमीनों पे कब्जे हुए, उनके घरों पे कब्जे हुए। जब वो वापस आते थे, पीछे कब्जा हो जाता था, तो होता क्या था, वो सारे फिर वापस चले जाते थे। और आखिर में ये उनको पता चला कि पाकिस्तान में हम बिजनेस नहीं कर सकते। अब 1 करोड़ पाकिस्तानी है,